اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی ما یردو منصوباً وغیرہ منصوب، وہ اسم ہائی مورب، وہ اسم مورب اسم، وہ مورب اسما کے جو منصوب بھی واقع ہوتے ہیں اور غیر منصوب بھی واقع ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا بتایا تھا جی؟ مستثنا بتایا تھا۔ دوسرا باب اشتغال، باب اشتغال کی گفتگو آ رہی تھی جی۔ لہذا باب اشتغال کا جو اسم ہے جسے اسم مقدم کہا جاتا ہے، بتائی تھی باب اشتغال کی تعریف جی۔ کیا بتائی تھی؟ باب اشتغال یعنی ایک عامل ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک اسم ہوتا ہے۔ ایک عامل جو اپنے اسم مقدم سے روگردانی کر لے اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، یعنی مصروف ہو جائے عامل مصروف ہو جائے، عامل اس میں کسی ایک اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں مصروف ہو جائے اور وہ اس میں عمل نہ کر سکے جی۔ اس طریقے سے کہ اگر وہ ضمیر میں عمل نہ کرتا تو یہ خود اس اسم مقدم میں عمل کرتا۔ مثال دی تھی میں نے، زید نہیں کہا تھا میں نے، زیدن کہا تھا نہ زیدن کہا تھا، میں نے کہا تھا زید ضربتہ یا ضربتہ، تو ضربتہ میں ضربہ عامل ہے، اس سے پہلے ایک اسم زید اسم مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضربہ نے زید کی جو ضمیر ہے ضربتہ اس میں عمل کر کے وہ اس میں مصروف ہو گیا، لہذا اس میں زید میں عمل نہیں کیا۔ اگر یہ ہو نہ ہوتا تو یہ ضربتہ اس زید میں عامل ہوتا، لیکن کیونکہ یہ زید کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے لہذا وہ اس میں عمل نہیں کر سکتا۔ تو ابھی جو اس میں مقدم ہے اس کی کچھ حالتیں ہیں، کبھی یہ مرفوع ہوتا ہے واجب ہے کہ رفع دیجئے، کبھی یہ منصوب ہوتا ہے واجب ہے کہ نصب دیجئے، اور کبھی جائز ہوتا ہے چاہے رفع دیجئے چاہے نصب دیجئے، لیکن اس کی دو صورتیں ہیں، کبھی نصب ترجیح رکھتا ہے، کبھی رفع، دونوں دے سکتے ہیں رفع بھی نصب بھی، لیکن کبھی کبھی نصب دینا بہتر، کبھی کبھی رفع دینا بہتر ہے۔ وہ مقام آج ہم پڑھیں گے۔ پھر سے میں ایک دفعہ توضیح دے دوں، غور سے سنیے جی۔ آئیے بات ہماری چل رہی تھی ما یردو منصوباً وغیرہ منصوبین، وہ مورب اسم جو مرفوع بھی واقع منصوب بھی واقع ہوتا ہے اور غیر منصوب بھی واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بتایا تھا اسماء مورب کی کچھ قسمیں ہیں، انہوں نے بتائی تھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تھا ما یردو مرفوعا لا غیر، جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے، چار بتائے تھے، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا ما یردو منصوبان لا غیر، جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں غیر منصوب واقع فقط منصوب استعمال ہوتے ہیں، وہ کتنے گرائے تھے؟ 8۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا ما یردو مجروران لا غیر، فقط مجرور واقع ہوتے ہیں غیر مجرور واقع نہیں ہوتے، وہ کتنے تھے؟ 2 تھے، مضاف الیہ اور مجرور بے حرف جر، مضاف الیہ اور مجرور بے حرف جر، یہ 3 وہ تھے، ایک مرفوع جو فقط مرفوع فقط منصوب فقط مجرور۔ لیکن اب جو یہ بات چل رہی ہے، بات چل رہی ہے ما یردو منصوبان وغیر منصوبین، جو منصوب بھی واقع ہوتے ہیں غیر منصوب بھی۔ ان میں سے پہلے مستثنا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے مستثنا کبھی جی ما جان القوم الا زیدن ہے، کبھی زیدن ہو جاتا ہے، کبھی منصوب و مستثنا ہے، مستثنا ہے بھائی، مستثنا ہے، بہت سو میں سے جدا کیا ہوا، لیکن میں کہوں جان القوم الا، مثلا ما جان القوم الا زیدن، اور میں کہوں جان القوم خلا زیدن، منصوب واقع ہو گیا غیر منصوب بھی واقع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی قسمیں پوری ہم نے مستثنا کی توضیح دی، تفصیل دی، ڈیٹیلز بتائی۔ پھر اس کے بعد شروع ہوئی تھی بات باب اشتغال کی، جو باب اشتغال کا جو اسم مقدم ہوتا ہے
وہ بھی کبھی منصوب واقع ہوتا ہے، کبھی غیر منصوب واقع ہوتا ہے۔ مثال کیا دی تھی باب اشتغال کی؟ زید کو میں نے اعراب نہیں دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ بتائیں گے کیا دینا ہے، کیا دینا ہے، کب واجب ہے اسے نصب دینا، کب واجب ہے اسے رفع دینا، کبھی دونوں دے سکتے ہیں، نصب ترجیح رکھتا ہے، کب رفع۔ باب اشتغال ٹھیک ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک عامل ہوتا ہے۔ عامل اس اسم مقدم کی ضمیر میں عمل میں مشغول ہو جاتا ہے، ضرب تو مشغول ہو گیا اس ضمیر میں، اس کی ضمیر میں عمل کرنے میں، لہذا عامل اپنے اسم مقدم میں عمل نہیں کرتا اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اب اس میں وہ اسم مقدم کی کچھ حالتیں ہیں، اسے کہتے ہیں باب اشتغال۔ باب اشتغال یعنی ایک اسم کا عامل، اسم مقدم کا عامل اس اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں عمل نہ کر سکے، اس طریقے سے کہ اگر وہ ضمیر نہ ہوتی تو یہ خود اس میں عمل کرتا۔ لہذا اس کی کتنی صورتیں بنی؟ 5 صورتیں بنی، یا تو نصب واجب یا رفع واجب، یا دونوں دے سکتے ہیں، رفع بھی نصب بھی۔ ظاہرہ کتنی بنی؟ 3 کی زیادہ بنی، میں بتاؤں گا کیسے جی۔ آئیے مثال کے طور پر کسی اسم مقدم کی کتنی کیفیت بنی؟ اعراب، ایک منٹ، زید ضرب تو ہو، واجب النصب، واجب الرفع یعنی نصب دینا واجب، واجب الرفع یعنی رفع دینا واجب، دونوں جائز مساوی یعنی جائز میں چاہے رفع دو چاہے نصب، اس کی 3 صورتیں بن جائیں گی۔ کیا؟ ترجیح النصب، بھائی دونوں دے سکتے ہیں، رفع بھی نصب بھی، لیکن ترجیح کسے حاصل ہے؟ نصب کو۔ ترجیح اور رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں، لیکن ترجیح کسے ہے؟ رفع کو۔ اور مساوی ایک اس طریقے سے تقسیم کریں تو اور اچھا لگے گا، اچھا رہے گا، یا تو نصب دینا واجب یا رفع دینا واجب، یا جائز ہے، چاہے نصب دو چاہے رفع دو، نصب دو چاہے رفع دو، جائز ہے۔ لیکن جائز کا مطلب کیا ہے؟ 50-50 نہیں، مساوی بھی ہے، چاہے رفع دو چاہے نصب دو کوئی فرق نہیں پڑتا، 50-50 ہے۔ لیکن نصب رفع دونوں جائز ہے، لیکن ترجیح کسے ہے؟ نصب کو۔ رفع اور نصب دونوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن ترجیح کسے ہے؟ رفع کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لائٹ آن کرو گے تو شاید چمکے گا، چمک نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ یا کھڑکی بند کریں، ٹھیک۔ اب اس کے ہم موارد گنانے شروع کرتے ہیں جی۔ کھڑکی بند کر دو، لائٹ والے بند نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ آئیے مٹا دیتا ہوں۔ یا آپ اس کی تقسیم ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے کتاب نے کی۔ کتاب نے کیا کیا؟ واجب النصب، واجب الرفع، ترجیح النصب، ترجیح الرفع، مساوی ہے، تاکہ سیدھا وہیں کو کر دو ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ آئیے اب مسئلہ یہ ہے کہ واجب کب ہے، واجب النصب کب ہے؟ واجب النصب، واجب النصب، واجب النصب، نصب دینا واجب ہے، نصب دینا واجب ہے ایک عامل مقدر کے ذریعے سے، ایک پوشیدہ، بھائی دیکھیے جو موجودہ عامل ہے وہ تو عمل کر نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، تو اس کو نصب دینا واجب ہے ایک مقدر عامل کے ذریعے سے، لیکن کب جب اس میں مقدم ایسی، ایک منٹ، واجب النصب عامل مقدر یعنی پوشیدہ،
عامل مقدر کے ذریعے. نصب واجب النصب کب ہے؟ عامل مقدر کے ذریعے سے. لیکن کب؟ جب اسم مقدم یاد رکھیے زید ضربتہ میں زید اسم مقدم ہے. جب اسم مقدم ایسی چیز کے بعد آئے جو فعل کے بعد ہی آتی ہو. ایسی چیز کے بعد ہے جس کے بعد فقط فعل ہی آتا ہو. ٹھیک ہے. اسم مقدم کو نصب دینا واجب ہے جب رضی اسم مقدم ایک ایسی چیز کے بعد ہے جس کے بعد فعل ہی آتا ہے. مثلا ادات تہذیز ہیں. ادات تہذیز جسے ڈرانا ہو. حلا جی زیدن اسمتا زید دیکھیے حلا. اب دیکھیے اکرمنا نے اکرمتہ نے عامل ہے اسم مقدم ہے. عامل اسم مقدم کی ضمیر کس کی ہے؟ اس کی ہے نا وہی پلٹ رہی ہے. اس اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں نہیں کر پا رہا عمل. تو اب اسم مقدم کا کیا اعراب دیں؟ یہاں نصب دینا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اسم مقدم حلہ کے بعد آیا ہے ادات تہذیز کے, اور یہ ادات تہذیز کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے. اگر آپ اسے نصب نہیں دیں گے تو حلہ اسم پہ داخل ہوا لگ رہا جی ہے. حلہ جبکہ اسم پہ داخل ہوتا ہی نہیں ہے, فعل پہ داخل ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ گویا کہ ایسے حلہ اکرمت زیدن, گویا عامل مقدر کے ذریعے سے. عامل مقدر کیا ہوگا؟ دیکھو ادھر, حلہ اکرمت زیدن, حلہ اکرمت زیدن. یا مثال کے طور پر اذا زیدن لقیتہ فاکرمہ. اکرم ہو. دیکھیے جب تو زید سے ملے تو اس کا اکرام کرنا. تو لقیتہ نے عمل کیا زید کی ضمیر میں اسم مقدم کی. اس میں کس نے عمل کیا؟ اسے نصب دینا واجب ہے عامل مقدر کے ذریعے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ اذا ہمیشہ فعل پہ آتا ہے, اسم پہ نہیں آتا. تو یہاں پر ایک فعل اذا لقیتہ زیدن لقیتہ, جب تو زید سے ملا اس سے ملے تو اس کا اکرام کر. سمجھ میں آیا؟ تو نصب دینا کب واجب ہے اس اسم مقدم کو؟ کہ جب اسم مقدر کے ذریعے سے, اسم مقدر کے ذریعے اسم مقدم کو نصب دینا واجب ہے. کب جب وہ اسم مقدم ایک ایسی چیز کے بعد آئے جو فقط فعل پہ آتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو نصب دینا واجب ہے کس کے ذریعے سے؟ مقدر عامل کے ذریعے سے. گویا کہ یہاں پہ اذا واسمتا زیدن ضربتہ, اذا زیدن ضربتہ. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اذا کے بعد, اذا ہمیشہ فعل کے بعد اس کے بعد فعل ہی آتا ہے. اذا جاء نصر اللہ, اذا کے بعد ہمیشہ فعل ہی آتا ہے. لہذا یہاں پر ایک وہ فعل مقدر ہے جس نے اسے نصب دیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ یہ تو دے نہیں سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ یہ اس کی ضمیر میں عمل کرنے میں بزی ہے. سمجھ میں آیا؟ مٹا دوں؟ سمجھ میں آیا رضی؟ ہاں. اسم مقدم کو نصب دینا کب واجب ہے آپ سے کوئی پوچھے تو؟ جب اسم مقدم ایک ایسی چیز کے بعد آئے جس کے بعد فقط فعل آتا ہے, تو وہاں پر عامل مقدر مانتے ہوئے اس کو نصب دیا جائے گا. ایک ہے واجب اور
رفع واجب الرفع بالابتدائیہ ابتدائیت سے جی جناب ابتدائیت کی بنا پر بولیں ابتدائیت کی بنا پر رفع دینا. دیکھیے واجب النصب پڑھ لیا, واجب الرفع رفع دینا واجب ابتدائیت کی بنا پر کب جب اس میں مقدم ایسی چیز کے بعد آئے, ایسی چیز کے بعد آئے جس کے بعد فقط اسم آتا ہے. تو وہاں پہ کیا تھا, وہاں نصب دینا واجب ہے کس وجہ سے, ایک عامل مقدر کے ذریعے سے, وہ اس کا معمول. یہاں پر رفع دینا واجب ہے مبتدا مانتے ہوئے, لیکن کب, جب اس میں مقدم ایسی چیز کے بعد آئے جس کے بعد فقط اسم آتا ہے. اسم آتا ہے. جیسے اعزائے فجائیہ, وہ اعزا دوسرا تھا, یہ اعزائے فجائیہ ہے. خرج تو آپ نے پڑھا ہوگا اچانک, اعزائے فجائیہ یعنی اچانک. خرج تو فَإِذَا زَيْدٌ کہتے ہیں نا, خرج تو مثلا فَإِذَا الْأَسَدُ وَاقِفٌ, میں نکلا لیکن اچانک سے وہاں شیر کھڑا تھا. فجائیہ اچانک. خرج تو اذا فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ زیدون یضربہ امر یضربہ امر. سمجھ رہے ہیں؟ رسی اس میں مقدم ہے, ایک عامل ہے جو اس کی ضمیر میں عمل کرنے میں بزی ہے, اس کو کیا دیا, رفع دینا واجب ہے. کب, کیوں, جب کبھی بھی وہ اسم مقدم ایسی چیز کے بعد آئے جو فقط اسم پہ آتی ہے. تو اعزائے فجائیہ ہمیشہ اسم پہ آتا ہے, ہمیشہ اسم پہ آتا ہے, لہٰذا اس کو اسم مقدم کے اوپر یہ آیا ہے, لہٰذا اس اسم کو رفع دینا واجب ہے مبتدا مانتے ہوئے. ٹھیک ہے, زیدن یضربہ مبتدا خبر, سمجھ میں آیا. خرج تو میں نے نکلا, فاذا زید یضربہ امر, اچانک امر اس کو مار رہا تھا. جب میں نکلا تو زید مار رہا تھا. زید یضربہ فعل, ہو مفعول, امر فاعل. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہے زید کی, اس کو امر مار رہا تھا. کسے, زید کو. کیا ہوا, یہ فاعل ہے, مارنے والا یہ ہے امر. کسے, ہو, اس کو مار رہا تھا. کس کو, زید کو. ہو اس کی طرف پلٹ رہا ہے. مفعول ہے تو جناب فاعل جناب مقدم نا, یہ جناب یہ جو ضمیر ہے جناب ادھر تقدیم فاعل کی بات نہیں پڑی. جب کبھی فاعل اس میں ظاہر ہو اور ضمیر مفعول ضمیر متصل ہو تو مفعول مقدم کرنا واجب ہے. یہ پڑھیے جناب, فاعل جب ادھر بھی ہے وہ فاعل ہے, وہ مبتدا ہے, وہ مبتدا ہے. مبتدا فاعل نہیں ہو سکتا. کہاں سے مبتدا ہو جائے گا تو فاعل کیسے ہو جائے گا. ہم نے ہٹا لیے نا, وہ نہیں فاعل ہو جائے گا. نہیں ہوگا, وہ کیوں ہوگا, یہ ہے فاعل. پھر یہ یہاں پہ یضربہ ہوتا خالی, ہوا فاعل ہوتا, وہ زید کی طرف پلٹ جاتا. یضربہ زید, تو یضربہ میں ہوا کہاں پلٹاتے, پھر ہوا کہاں پلٹاتے, ہوا اگر زید کی طرف پلٹ رہا تو ہوا کہاں پلٹاتے, فاعل یہاں ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ پڑھا سمجھ میں. رفع دینا واجب ہے ابتدائیت کی بنا پر رضی. کب, جب کبھی دیکھیں اس میں مقدم جب کبھی ایسی چیز کے بعد آئے جس کے بعد فقط فعل آتا ہے تو نصب دینا واجب ہے کیونکہ فعل عمل کرے گا اس میں. اور جب کبھی ایسی چیز کے بعد آئے جو فقط اسم پہ آتی ہے تو اس اسم مقدم کو رفع دینا واجب ہے مبتدا مانتے ہوئے. یہ ایک تو کب, جب ایسی چیز کے بعد آئے جس کے بعد یا یا عامل اور اس میں مقدم کے بیچ, اس میں مقدم اور عامل کے بیچ ایسی چیز آ جائے جو صدارت طلب. یہ ہو گیا. یا جب کون سا تیسرا والا اسی کا ہے. اچھا
اس کی دو ہوں. رفع دینا واجب ہے کب؟ جب اس میں مقدم ایسی چیز کے بجائے جو فقط اسم پہ آتی ہے، یا اس میں مقدم اور مشتغل کے بیچ میں صدارت طلب کوئی چیز آ جائے. یہ میرا مثال بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ بھلے بھلے میں کہوں زیدون، زیدون حل رایتہ، حل رأیتہ. دیکھیے اس میں مقدم ہے، مشتغل ہے فعل. کیوں مشتغل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہے. ان کے بیچ میں ایک حل آ گیا، صدارت طلب ہے، لہٰذا اس کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ مبتدا ہے. تاکہ ورنہ اگر اسے نصب دے دیں گے تو صدارت ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہاں رفع دینا واجب ہے. تو نصب دینا ایک جگہ واجب ہے جب کبھی بھی اس میں مقدم ایسی چیز کے بعد ہے جس کے بعد فقط ہے. لیکن رفع دینا دو جگہ واجب ہے. کب؟ جب اس میں مقدم ایسی چیز کے بعد ہے جس کے بعد فقط اسم آتا ہے، یا اس میں مقدم اور مشتغل کے بیچ میں کوئی صدارت طلب چیز فاصلہ ہو جائے. لکھا سعید صاحب لکھا رضی؟ سمجھ میں آیا؟ اب بچتا ہے ترجیح النصب. یہ کل پڑھیں گے، فی الحال بتا دیتا ہوں. ترجیح النصب ایک چیز ہے جو فعل پہ بھی داخل ہوتی ہے اور اس میں بھی داخل ہوتا ہے، لیکن فعل پہ زیادہ داخل ہوتی ہے. مثلا حمزہ استفہام ہے، حمزہ استفہام، حالانکہ ہم استفہام میں حمزے کے علاوہ باقی چیزیں نہیں داخل ہو سکتی، اس میں فقط فعل پہ داخل ہوتی ہیں. لیکن یہ حمزہ کیونکہ ام الباب ہے، ام الباب کو اور چیزوں سے اور اپنی باب کی اور چیزوں سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، توسع حاصل ہوتا ہے. جیسا آپ نے کانا کے بارے میں پڑھا تھا، کانا ام الباب ہے لیکن اس میں کانا سے مخصوص کچھ الگ احکام ہیں جو اوروں کے نہیں ہیں. لہٰذا حمزہ استفہام فعل پہ بھی آتا ہے، اس میں بھی، لیکن زیادہ تر کہاں آتا ہے؟ فعل پہ آتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی اس میں مقدم ایسی چیز کے بات آئے جو اکثر فعل پہ آتا ہو تو وہاں نصب ترجیح جو ہے وہ نصب کو ہے. رفع بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اسم پہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن ترجیح نصب کو کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر فعل پہ آتا ہے. ترجیح النصب ایک ٹھیک ہے. ٹھیک، آئیے باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل